بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں محبت اتنی، اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، پھر میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے اور کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ آپ محسوس کریں کہ محبت کی، یعنی مجھے ایک دفعہ ایک بوڑھی اماں مل گئی تو وہ بڑی احتیاط سے، بڑی پرہیز سے، بڑا منہ چھپا کے کہنے لگی، پیر صاحب میرا نا نہ آ جائے، میرے پترا نو آکھو تہاڈے کو جمعہ پڑھ دینے، تھوڑے پیسل دے لین کرن، پر نواں سامنے میرے نال بولن تے ٹھیک نہ، میں تے پیار دی بھکھی ہاں، میرے سے بات ٹھیک کریں، بولیں محبت سے۔ او بھائی آپ، میں اپیل کرتا رہتا ہوں، آپ کے ذریعے بھی کرتا ہوں، میں ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ تو 5 منٹ مریض کو چیک کر، پورا گھنٹہ نہ لگا، پر جتنی دیر اس سے بات کرنا بیمار سے پیار سے کر۔ اگر اس کا بیٹا تڑپ رہا ہے کہ ہائے میرا باپ بیمار ہے تو اسے تسلی دے، تو اس سے پیار سے بات کر۔ جب تو اس سے محبت سے بولے گا نا، تسلی دے گا، تو بڑی ساری گولیاں اتنا کام نہیں کرتی جتنے 2 جملے محبت کے کام کر جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں محبت اتنی ضروری ہے، اور جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، وہ دین تو کہتا ہے ساری بات ہی محبت کی ہے۔ میں علماء یہاں بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میرے دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو وہ دین محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور رب کی محبت کامل کب ہوگی، ملے گی کب، اللہ محبوب کب بنائے گا؟ جب مصطفیٰ کریم کی غلامی کریں گے، جب حضور سے محبت کریں گے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جب حضور کی محبت دلوں میں آئے گی، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت۔ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ کی جماعت ہے۔ فرمایا جس نے ان سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ فرمایا یہ میرا حسن ہے، یہ میرے حسین ہے، یہ میری فاطمہ ہے، یہ میرا گھرانہ ہے، یہ میری 4 شہزادیاں ہیں، یہ میری ازواج ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں۔ حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ جو میرے حسن حسین سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کرنا، ان سے محبت۔ او بھائیو، دین سارا ہی۔ کچھ عرصے سے نا میرے وطن میں نفرتوں کے سوداگر آ گئے، کبھی انہوں نے صحابہ کے خلاف زبانیں کھولی، کبھی اہل بیت کے خلاف کھولی، کبھی انہوں نے اولیاء کے خلاف کھولی۔ پھر کچھ اور سوداگر آئے جنہوں نے 5 منٹ کے لیے سیاست کرنی تھی، ایک نکمی کرسی انہیں چاہیے تھی جس کے 4 پیر ہوتے ہیں پھر بھی ایک ہر وقت کامتا ہی رہتا ہے، یہ اتحادی نہ نکل جائے، یہ اتحادی نہ نکل جائے، ہر وقت کامتا رہتا ہے۔ اور انہوں نے میری ملت کے سارے جوانوں کو نفرت کا پیغام دیا، سب سیاسی جماعتوں نے، الا ماشاءاللہ۔ اس نے کہا کہ وہ غلط ہے، اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، اس طرح کر کے بیج بویا۔ میری ملت اس طرح کی نہیں تھی، میری قوم اس طرح کی نہیں تھی، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں۔ یہاں تو میرے بھائی ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی تھی تو محلے کے 14 نوجوان لائنوں میں لگ جاتے تھے، ہم حاضر ہیں نا، پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے۔ یہاں تو سیلاب آتا تھا، خدا نہ خواستہ کبھی زلزلہ آتا تھا تو وہ بیٹی، جس بیٹی نے مشین پر، سلائی مشین پر بیٹھ کر خود سارا جہیز بنایا تھا، غریب باپ کی بیٹی، وہ بھی کہتی تھی میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، یہ میرا جو جہیز کا سامان ہے یہ زلزلے والوں کو دے دو۔ میرے تو فوجیوں کا ٹرک گزرتا تھا، کبھی تو لوگ سڑکوں کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے تھے۔ یہ کس نے نفرتوں کے بیج بوئے؟
یہ کس نے آ کے حالات بگاڑ دیے؟ کون آیا چپکے سے جو ان صفوں میں گھسا اور کس طرح کر کے لوگوں نے ادھیڑ پدھیڑ دیا، واپس لوٹو۔ یہ سارا دین محبت کا ہے، یہ سارا دین پیار کا ہے، یہ سارا دین الفتوں کا ہے۔ اور یہ الفتیں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اتنی زیادہ کہ بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک شخص نے آتے ہی بڑے سادے، بڑے دھیمے، بڑے میٹھے انداز میں عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فوراً میرے کریم نے فرمایا تو تیاری بتا، تیری قیامت کے لیے تیاری کی ہے کیا ہے؟ عرض کی حضور کوئی زیادہ نفلی نمازیں، نفلی روزے تو نہیں، فرائض کی تو پابندی بہرحال ضروری ہے، میں کوئی کثرت صوم و صلات تو نہیں کر سکا۔ تو فرمایا پھر قیامت کا کیوں پوچھتا ہے؟ اس کا سرمایہ دیکھو کیا ہے، یہ صحیح بخاری ہے، قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ تو عرض کی یافتہ ہوں کہ خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں۔ تو اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولے بول ہوئے، اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ حضور اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ اب میرے کریم نے محبت کا سرمایہ اس نے پیش کیا نا، حضور پیار ہے نا میرے پاس، نبی پاک نے اب اس پر ریزلٹ اناؤنس کیا، نتیجے کا اعلان فرمایا۔ میرے کریم فرمانے لگے سن پھر نتیجہ یہ ہے، ایک بہت ساری عبادتوں پر ثواب ملتا ہے نا، اس عبادت پر یہ ثواب، اس تسبیح پر یہ ثواب، یہ بھی اس کے پاس سرمایہ ہے نا۔ حضور ثواب کا اعلان کرنے لگے، کریم فرمانے لگے سن پھر جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اساں کول حضور دے بیٹھ رہنے، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے، اسی کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے تشریف لے گئے، چلے گئے، میں نے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات میں بھی کر لوں؟ تو حضور نے فرمایا کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں حضور میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں، حضرت ہوں، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا انس سارے مل جل کے ہی جائیں گے جنت میں۔ کچھ نہ اپنے لہجوں کو، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میں دیکھتا ہوں لوگ نا مطلب لڑتے، ناراض ہوتے، غصہ کرتے، بکھرتے، شکوے کرتے، پریشان ہوتے، ہر وقت کی آزمائش، ہر وقت کا دکھ کو یار اس سے نکل آؤ، تھوڑا ہنسنا بھی تو سیکھ جاؤ نا، تھوڑا پیار کرنا بھی تو سیکھ جاؤ نا، تھوڑا کسی چیز کو نا، کسی چیز کا ذائقہ لینا بھی تو سیکھ جائے نا۔ کچھ ضروری ہے کہ ہر بات پر بندہ جھگڑا ہی کرے، کچھ باتیں کوئی بندہ بات کر بھی جائے نا تو اس کا کبھی لطف بھی لینا چاہیے۔ مطلب ہر جھگڑے، ہر سوال کا جواب ہوتا ہے؟ بولے نہیں ہوتا ہر سوال کا جواب۔ تو آپ کہیں گے کہ شاید یہ ہمیں ان پڑھ ثابت کر رہے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے پاس ہر سوال کا جواب کوئی نہیں۔ چلیں آپ کو نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضور سوال کا جواب دیں، فرمایا نہیں پتہ مجھے۔ کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو سوال کا جواب نہیں آتا؟ فرمانے لگے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا۔ ہر سوال کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہے بھائی نہیں پتہ مجھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ عالم کی تعریف یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عالم اس کو۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔